الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ نیازات مشرکین کا تیسری بار ذکر۔ یہاں حرث اور پھلوں کے مختلف انواع و اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغات کو۔ عربی میں معنی ہے مرفوعات و محمولات علی ما یحملها کل جی بیل دار درخت۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغات کو جو ٹیٹوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، بیلوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، اور جو نہیں چڑھائے جاتے خود اپنی پنڈلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح انار کا درخت ہے وغیرہ، اور کھجور اور کھیتی درا حال ہے کہ اس کا ذائقہ مختلف ہے، ان کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو رنگ میں متشابہ ہیں، ملتے ہیں، اور ذائقے میں متشابہ نہیں ہیں۔ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، پھر غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کھاؤ تم ان سب کے پھلوں سے، ان سب کے پھلوں سے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ جو ثمر ہی ہے، یہی ضمیر پچھلی ساری چیزوں کی طرف لوٹ رہی ہے، چاہے مفرد کی ضمیر ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دو تم اللہ کا حق اس کی کٹائی کے دن، جس دن کہ تم کھیتی کو کاٹو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا فضول خرچی نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حق اللہ کا دے دو کٹائی کے دن اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا حق تو دے دو، عشر اور زکوٰۃ وغیرہ، جب غیر اللہ کے نام پہ دو گے تو وہ فضول خرچی ہوگی۔ ایک آدمی دیگ پکاتا ہے، طالب علموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مجاہدین کو، بیواؤں کو کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کسی بابے کے نام، کسی مزار کے نام، کسی اور کے نام دیتا ہے، اللہ کے نام پہ نہیں دیتا، تو یہ شرک ہے اور ساتھ فضول خرچی بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کا حق دو، فضول خرچی نہیں کرنی کہ فلاں بابے کے نام، فلاں منت نیاز، ساری یہ چیزیں نہیں ہے۔ یہ ذرا بات صحیح دہرانا۔ باقی حقہ سے مراد عام مفسرین کرام لیتے ہیں، حقہ سے مراد عشر ہے۔ بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ، نہری زمین یا مشقت والی کوئی بھی ہے تو 20واں حصہ عشر دینا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جتنا زمین سے نکلے اس کا عشر دینا ہے، اور جو 20واں ہوتا ہے اسے نصف العشر عربی میں کہتے ہیں۔ 20 دانے نکلے ہیں تو 1 دینا ہے، 40 ہیں تو 2 دینے ہیں، بارانی زمین ہے تو 4 دینے ہیں، 10واں حصہ چوتھا بنے گا۔ لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا، فساد اور متنازع مسئلہ نہیں ہے کہ جو کچھ زمین سے نکلے اس سے ٹریکٹر، پانی وغیرہ جتنے خرچے ہیں، مزدوری وغیرہ، وہ نہیں نکالنے۔ 1000 من ہوئی ہے، اس میں سے 500 خرچ ہو گیا، 500 من بالفرض 200، 100 من خرچ ہو گیا، خرچے میں چلا گیا۔ زکوٰۃ جو دینی ہے یعنی عشر دینا ہے تو پورے اس کا دینا ہے۔ یہ تو ٹھیکے والی جو زمین ہے اس میں ٹھیکے والا اگر اس کے پاس جو پیسے ہیں ٹھیکے کے، سال گزرے تو زکوٰۃ دے گا، ورنہ عشر اس پہ ہے جو کہ کاشت کرنے والا ہے۔ اور اگر حصے پہ ہے کہ 100 من میرا، 100 تیرا، یا نصف میرا، نصف تیرا، جو حصے میں آئے گا اس کا عشر دینا ہوگا۔
یہ تو مسائل سنتے رہتے ہو، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہو، دہرانے ضروری تھی، لیکن یہاں حق سے مراد ویسے خیرات ہے، یہ عشر یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے کہ یہاں خیر سے مراد خیرات ہے، آتو حق سے مراد ویسے خیر اور خیرات ہے۔ پریشان نہیں ہونا، بات سمجھنا میری۔ یہ بہت سارے تابعین اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نظریہ ہے کہ یہاں سے مراد عشر نہیں ہے، ویسے ہے کہ خیرات کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ اور پھر یہ بات قرطبی اور روح المعانی میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض صحابہ کرام کہتے ہیں، میری پوری بات سننا، تو مطلب ہے بعض نہیں، پھر اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے۔ اس لیے ہم جب عشر کا مسئلہ بھائی بیان کرتے ہیں تو آتو حقہ یوم حصادی، یہ میں نے آپ کو تحقیقی بات، دقیق بات بتائی ہے کہ تفسیر قرطبی روح المعانی والا کہتا ہے اس میں سے مراد ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عشر مراد نہیں ہے۔ اور بہت سارے تابعین اور بعض صحابہ کرام بھی کہتے ہیں، احناف بھی کہتے ہیں، تو مطلب ہے کچھ ایسے ہیں جو اس سے مراد عشر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر علماء یہ پڑھ کے بیان کرتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، دے دو تم اس کا حق کٹائی کے دن، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ تو جو چوپائے اور کھیتی میں غیر اللہ کا حصہ رکھے گا، شرکاء کا حصہ رکھے گا، اللہ اس سے کیسے محبت رکھے گا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، تعلیمات مشرکین کا چوتھی بار ذکر ہے تفصیلاً۔ معلوم ہوا عقیدہ اتنی اہم چیز ہے اور توحید ایک ایسی اہم چیز ہے، اعتقادی اور فعلی شرک سے بچنا ہے کہ بار بار رب کائنات سورہ انعام میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں سے، حمولتاً، بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَفَرْشًا سے مراد جو ذبح کے لیے انہیں لٹایا جاتا ہے فرش پہ، یعنی بوجھ نہیں اٹھانے والے۔ اب بکری ہے، بھیڑ ہے، کو بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، امر برائے اباحت ہے، کھاؤ تم اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تابعداری کرو تم شیطان کے قدموں کی۔ تفسیر کبیر میں ہے شیطان کے قدموں کی تابعداری یہاں مراد ہے حلال کو حرام نہ بناؤ، حرام کو حلال نہ بناؤ۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ایک دشمن منافق ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، سامنے اور ہوتا ہے، پیچھے اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی مذمت پہ دو مثالیں دی ہیں، پورا رکوع ہے۔ فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا منافق دشمن نہیں، یہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا تمہارے لیے آسان ہے۔ ماں باپ کا دشمن وہ آدمی کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ بَيِّنُ الْعَدَاوَةَ، لکھ لو، بَيِّنُ الْعَدَاوَةَ، اس کی دشمنی بڑی واضح ہے۔ ربنا تقبل منا، تھوڑا سا اشکال ہے تو پھر بات دہراتے ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ، احناف یعنی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد عام صدقہ و خیرات ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ جی، باقی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی عشر ہے۔ جی، تو جو کہتے ہیں اس سے مراد عشر ہے وہ کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں زکوٰۃ کا حکم، عشر کا حکم نازل ہو چکا تھا، تفصیل مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ان کے نزدیک ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَکُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس سے عشر کا ثبوت ہے، یہ نہیں کہ وہ عشر کے قائل نہیں ہے۔
اور عام مفسرین اور عام حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد عشر ہے۔ سمجھی بات؟ تو اس لیے احناف کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ کبھی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، وہ تو مدینے میں نازل ہوا، اور جو کہتے ہیں کہ یہ عشر مراد ہے، ابرار تقریباً روزانہ میں ان کہنا پڑا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی ہے، مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، حکم نازل ہو چکا تھا، تفصیل جو ہے وہ مدینہ منورہ۔ باقی ایک بات یہ ہے کہ آتو حقہ، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ عشر اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، یعنی اس نے حق فرض کیا ہے بندوں پہ، بندوں کا حقوق العباد ہے۔ لیکن ضمیر کا مرجع پیچھے جتنی چیزیں ہیں، تو یہاں بہت بڑی مولانا غلام بات سمجھ آ گئی کہ یہ سابقہ چیزیں جو ہماری نعمتیں ہیں، ما ذکر ما انعمنا، ان کا حق ادا کرو۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اب معلوم ہوا ایک آدمی کے پاس ₹1,00,000 ہے تو لاکھ کا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالے۔ یہاں تو عشر کا بیان ہے نا۔ اور اگر کھجوریں 10 من ہوئی ہیں تو کھجوروں کا حق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دے۔ ذرا بات کو سمجھنا۔ پھر اسی کو میں لے کے چلوں تو جان کا حق یہ ہے کہ جب موقع آئے تو جان قربان کر کے جام شہادت نوش کر لینا ہے۔ میری بات سمجھیے، اس نقطے سے سمجھو عبد الرحمن، وَآتُوا حَقَّهُ، ان چیزوں کا حق دو۔ ہے تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، عشر اللہ کا حکم ہے، صدقہ و خیرات اللہ کا حکم ہے، لیکن ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ سابقہ چیزیں ہیں کہ ان کا حق دے دو۔ آتو کا لفظی معنی لاؤ، لاؤ ان کا حق۔ اب ان کا حق کیا ہے؟ پیسے کو گھاس کھلانا ہے؟ احمد انگور کو چارہ ڈالے گا، داؤد آموں کو کیا ڈالے گا؟ گندم ڈالے گا، جو ڈالے گا؟ نہیں، اصل بات ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ اسی پہ قیاس کر کے میں کہتا ہوں پھر میری جان کا حق مجھ پہ کیا ہے؟ آپ کی جان کا آپ کے حق کیا ہے؟ جب ضرورت پڑے تو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ جی کوئی بات سمجھ آئیے؟ کتنا جو میں ذرا بولا کروں نا اونچا، بات سمجھ آئیے؟ کیا سمجھ آئیے؟ ان چیزوں کا حق ہے اللہ کے راستے میں۔ پھر جان کا حق کیا ہے شاباش؟ اللہ کے راستے میں۔ چلیں جی، ثمانیت ازواج حمولتم و فرشا سے بدل ہے کہ وہ جو جانور ہیں حمولتم و فرشا، ان میں سے ثمانیت ازواج یہ ہوگی، یا یہ فعل مقدر ہے، انشا ثمانیت ازواج، انشا ثمانیت ازواج، یہ اس کا مفعول ہے۔ پیدا کیے 8 جوڑے، اور پہلی صورت میں بدل بنائیں گے۔ بھیڑوں سے 2 مذکر مؤنث دونوں سے، بکری سے 2 مذکر مؤنث، ٹھیک میں نہ کر رہا ہوں؟ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا 2 نر بھیڑ بکری سے حرام کی اللہ نے، یا 2 مادہ؟ مشرکو بتاؤ نا، یا وہ کہ شامل ہے اس پہ دونوں مادوں کا رحم، ان کے بچے حرام کیے ہیں؟ خبر دو مجھے دلیل کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اور اونٹوں سے 2 مذکر مؤنث، گایوں سے 2 مذکر مؤنث۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا 2 مذکر اونٹ اور گائے سے اللہ نے حرام کی، یا 2 مادہ، یا وہ جو شامل ہے اس پہ مادوں کے رحم؟ کیا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کی، وصیت کی؟ کس نے بتایا تمہیں؟ ہے ظالموں، پس کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی ظالم نہیں اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ پہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تاکہ بھٹکائے لوگوں کو بغیر دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتا قوم کی، ایسی قوم جو ظالم ہے۔
تفکروا فی تحقیقی وفی قولی الان انا ابین لکم۔ بھیڑ کی جتنی قسمیں ہیں وہ حلال، اور یہی قسمیں جو 8 جانور بیان ہو رہے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، جتنی بھیڑ کی قسمیں ہیں جیسی ہیں وہ سب قربانی میں لگ سکتی ہیں۔ بکری کی کتنی قسمیں ہیں، بیتل بکری ہے، ٹیڈی بکری ہے، فلاں بکری ہے، ساہیوال کی بکری ہے، سب کی جو ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں، بعض ایسی قسمیں کہ آدمی دیکھے تو ڈر جاتا ہے، زہری اونٹ نظر نہیں آتے، لیکن قربانی کے معاملے میں سب کا حکم ایک ہے۔ اب جو ہرن ہے، پالتو جانور ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی، نہیں سمجھی بات؟ گدھا آلی ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی، یہ مراد ہے۔ اور گائے میں جتنی قسمیں ہیں، گائے کی 35 قسمیں ہیں، یہ بھینس گائے کی قسم ہے، نوع من البقر۔ تابعین کے زمانے میں یہ عرب میں آ گئی تھی، اس کو قیاس گائے پہ کیا ہے، دودھ بھی حلال، چمڑا بھی بیچتے نہیں ہو، استعمال نہیں کرتے ہو، ہاکذا اس کی زکوٰۃ بھی ہے، اسی طرح جس طرح 30 گائیاں ہو تو ان میں ہے نا زکوٰۃ، ہاکذا اس میں، اور اسی طرح قربانی میں۔ جی بس یہ بات ضروری تھی۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، لا اجدو، نہیں پاتا میں، بیچ اس کے جو وحی کی گئی ہے میری طرف، کیا نہیں پاتا؟ یعنی وحی سے مراد وحی مطلوب قرآن مجید یا غیر مطلوب سنت، یہ ذہن میں بات رکھنا۔ کیا نہیں پاتا حرام کی ہوئی اوپر کھانے والے کے کہ کھائے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کھاؤ، نہ بخیرہ نہ صائبہ، کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ کھانا مردار ہو یا خون ہو جو بہایا گیا ہے، ذبح کرتے وقت نکلا یا ویسے جسم سے نکلا، یا خنزیر کا گوشت ہو۔ خنزیر کے پورے اجزاء حرام ہے، صرف گوشت کا ذکر آیا کہ مقصود چیز گوشت ہے، پس بے شک وہ خنزیر یا اس کا گوشت، وہ ضمیر کا مرجع حرام ہے، حرام۔ تفسیر کبیر میں ایک بات ہاتھ آ گئی، کیا آئی؟ کہ حرمت کی علت جو بیان ہو رہی ہے وہ نجاست ہے، جو چیز نجس ہوگی وہ حرام ہوگی، بس کوئی چیز بھی، ایک فارمولہ مل گیا، کوئی چیز نجس ہے تو وہ حرام ہے۔ علی جب نجاست کا پتہ چل جائے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ تفسیر کبیر والے نے نقطہ لکھا ہے، فَإِنَّهُ، وہ خنزیر یا گوشت اس کا نجس ہے، ناپاک ہے۔ فسکن کا عطف جو کر لو یہ لحم خنزیر پہ کرو، جی، اور کیا ہے؟ فسکن، ایک ذہن میں رکھنا، یہ فسکن اظہار اہمیت کے لیے غیر اللہ کے نام پہ دینا، اس کو فسق کہا، ورنہ دیکھو رومال پہ گندگی لگ جائے تو یہ نجس ہوگا، نجس نہیں ہوگا، نجس وہ جس کے ساتھ گندگی لگی ہے۔ ما اہل لغیر اللہ کو فسق کہہ دیا، قربان جاؤں، جی، تفسیر کبیر میں ہے کہ لِتَوَغُّلِهِ فِي الْفِسْقِ، یہ بہت انتہا درجے کی اس میں نجاست ہے، اس لیے غیر اللہ کے نام پہ دینا اس کو فسقن کہہ دیا، نجاست ہی کہہ دیا، اظہار اہمیت برائی کی ہو رہی ہے، لِتَوَغُّلِهِ فِي الْفِسْقِ۔ اور تفسیر کا حوالہ میں نے عرض کیا تفسیر کبیر میں ہے۔ اب مانا کرو او فسقن، یا وہ فسق کو حرام ہو کہ آواز دی جائے واسطے غیر اللہ کے اس کے ساتھ، یہ بکرا چھترا یہ فلاں بابے کے نام کا ہے، یہ معنی مطابقی مراد ہے۔ اور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام، چاہے اللہ کے نام پہ دے گا وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا،
ساری چیزیں ما احل لغیر اللہ. لیکن میرے عزیزوں میں زور دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کہ فسقاً کیوں فرمایا، اس کو سمجھو. غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز ابھی سب اتنی بری چیز ہے. لتوغلہ فی الفسق. امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں اتنی نجاست ہے کہ او فسقاً او فسقاً او فسقاً اس کو کہہ دیا. فمن اضطر غیر باغ، پس جو مجبور کیا گیا درا حال سرکشی کرنے والا نہیں ہے اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضرورت نہیں کھائے یا 2 لقموں کی ضرورت ہے 3 کھا لے، یہ مراد نہیں، یہ احناف کے نزدیک مراد ہے. شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمان بادشاہ کا باغی وہ نہیں کھائے گا یہ چیز چاہے سخت ضرورت ہو، اور چور ڈکیت بھی نہیں کھائے گا. احناف کہتے ہیں نہیں، باغر سے مراد ضرورت نہیں تو کھائے، 2 لقموں سے جان بچ سکتی ہے، یہ مطلب ہے. جو مجبور ہو گیا کوئی اور چیز نہیں ہے، چل میتا تھوڑا سا کھا لے، جی دم مسفوح خنزیر کا گوشت. لیکن اگر یہ چیزیں ساری پڑی ہیں یا کچھ پڑی ہیں، سب سے بری ہو اللہ لغیر اللہ، اس کے قریب نہیں جانا. یہ دم مسفوح ہے، جان بچانے کے لیے کھا لیا، میتا کھا لیا، لیکن ایک سے بڑھ کے دوسری تو سب سے جو بری ہے وہ اللہ لغیر اللہ ہے. اگر ساری پڑی ہو تو ان میں پھر میتا کھا لے، اگلی ہو تو دم مسفوح لیکن خنزیر کا گوشت نہیں. لحم خنزیر پڑا تو جان بچانے کے لیے کھائے گا، وہ اللہ لغیر اللہ سے پھر بھی بچے گا. اور کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ اللہ لغیر اللہ تو مجبوراً 2-3 لقمے. لیکن یہ اس وقت جب مرنے والی حالت ہو. تو میرے عزیزوں آج یہ نہیں ہے. آج تو اگر یہ چیزیں پڑی ہیں تو مرنے لگے ذرا آواز دے تو اللہ کے نیک بلکہ گنہگار بندے بھی اسے چاول کی پلیٹ لا کے دے دیں گے. جی فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک رب تیرا بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. آج ذرا وضاحت زیادہ تھی، تشریح خیال کرنا. اور ان لوگوں پہ جو یہودی ہوئی، ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والی چیز، اونٹ شتر مرغ بطخ یہ حرام تھی اور ہمارے لیے حلال ہے. اور گایوں سے اور بھیڑ بکریوں سے ہم نے حرام کیا ان پہ ان کی چربیوں کو، مگر وہ جو اٹھائیں ان کی پیٹھ وہ چربی کھا سکتے تھے، یا انتریوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہے یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ذالکا، ان چیزوں کی تحریم ہم نے ان کو بدلہ دیا بسبب ان کے ظلم کے، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں جو ہم خبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ تجھے جھٹلائیں پس کہہ دو تمہارا رب صاحب رحمت وسیع والا، اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب قوم سے جو مجرم ہے، جو توبہ نہ کرے. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اچھا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد نہ کرتے. یہ تو پھر دنیا کا کوئی گناہگار بھی مولا احمد مولا ابرار کہہ سکتا ہے اگر اللہ چاہتا تو میں گناہ نہ کرتا. پھر مکلف کس کا ہے؟ اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، اگر اللہ روکنا چاہتا روکتا. اسی طرح جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب. کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، دلیل ہے، پس نکالو اس کو ہمارے لیے. نہیں تم تابعداری کر رہے مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو لوگ. اٹکل پچو کا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، مسند امام اعظم میں بڑا عرصہ ہو گیا میں نے نہیں پڑھائی، لیکن پہلے بار بار پڑھائی ہوئی ہے. اب میں ہی پڑھا رہا ہوں کہ میرے شاگرد پڑھا رہے ہیں. ایک مدرسے میں میں گیا تو وہاں میرے جو صدر مدرس تھا وہ میرا شاگرد تھا. تو مدرسین بیٹھ گئے، میں نے بیان کیا یا بیان سے پہلے بیٹھے تو میں نے ان سے سبق پوچھی، آپ کیا پڑھاتے ہو، تم کیا پڑھاتے ہو. بعد میں نے کہا میرے سبق کیا ہے، تو وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ تو آج آئے ہیں، کوئی مدرس تو ہے نہیں یہاں، تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں استاذ. تو
میں نے کہا میرا مقصد یہ کہ جو میرا شاگرد پڑھا ہے وہ میں ہی پڑھا رہا ہوں، تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، اس لیے اب بھی میں پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ میرے شاگرد پڑھا رہے ہیں، جو میں پڑھا رہا ہوں تو میرے استاد پڑھا رہے ہیں، جو میرے استادوں نے پڑھا ان کے استادوں نے پڑھا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اگر فرشتے سے بھی پوچھنا چاہے نا، چھوٹے بچے سے بھی تو پوچھ سکتا ہے، کیوں؟ اللہ کے پاس ایسی حجت بالغہ دلیل ہے کہ کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے۔ قل کہہ دو بس اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ دلیل پہنچنے والی، بس اگر وہ چاہتا البتہ تم سب کی رہنمائی کرتا۔ اس دن میرے ایک بڑے اچھے شاگرد ہیں، وفادار، متقی، پرہیزگار، ہم میں سے اتقا ہے، انہوں نے مجھے ایک اشکال پیش کیا کہ آپ کہہ رہے تھے استاد جی یا اللہ تمام کافروں کو ہدایت دے دے، تو یہ تو اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، کافر بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے۔ اعتراض بڑا مضبوط ہے، وہ عالم ہے، کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ جب آدمی کفار کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ وہ کفار مراد ہیں جو مہر جباریت کے نیچے نہیں ہیں، جو مہر جباریت کے نیچے آ گئے، ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آئیے؟ اس لیے مشیت کے خلاف تب ہوتا جب ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے، ختم اللہ علی قلوبہم، ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ قیامت کے قریب صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا صبح، کئی لوگ ایسے ہوں گے نا، تو ہم جب کہتے ہیں تمام کفار تو وہ مراد نہیں جو مہر جباریت کے نیچے آ گئے، اگر ان کے لیے ہم دعا کریں پھر مشیت کے خلاف ہے، پھر ورنہ جتنا بڑا بھی کافر ہے امید رکھو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو چلیں جی، پس اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تم سب کی رہنمائی کرتا، کہہ دو لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، پس اگر وہ گواہی دیں تو آپ میرے لاڈلے پیغمبر ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ تابعداری کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے ساتھ آخرت کے، اور حالانکہ وہ اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ نہ آوا الذین کذبوا بآیاتنا کرنا ہے، نہ الذین لا یؤمنون بالآخرت کی تابعداری کرنی ہے۔ قل ارشاد فرما دو پیغمبر، تعلیمات الہیہ کا بیان سورہ مائدہ میں غیر مخلصین سے صرف ایک صورت بیان کی گئی تھی، اب اس میں باقی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ آؤ تعالو، تزارب، تزاربا، تزاربو، یہ تعالو تھا اصل میں، تعالو۔ آگے اتلو، اتلو جی، یہ اتلو اس پہ ید والا قانون لگا، اصل میں اتلو تھا، افعلو۔ آؤ پڑھو تم وہ چیز جو تمہارے رب نے حرام کی ہے تم پہ، یہ کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور احسان کرو تم والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے، بچے دو ہی اچھے۔ اس دن پہلے کو بتا رہا تھا، ایک مولوی صاحب کہتے میرے 28 بچے ہیں، ماشاءاللہ، 4 بیویاں، 28 بچے۔ مولوی امتیاز اگر 12 تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا بیٹے کا نام کیا رکھا؟ شاگرد کو جی استاد جی ابوبکر۔ میں کہ 4 نام پورے کرنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ 4 کہہ رہے ہیں، ہم تو 10 مبشرہ کے چکر میں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ، 2 بچے 2 ہی اچھے، رازق تم ہو کہ 2 اچھے۔ مزہ آتا ہے کہ گھر جاؤ تو ہر چرپائی کے نیچے سے بچہ نکل رہا۔ میرے بھائی ایک جگہ گئے ہماری برادری میں تو مجھے کہتے ہیں یار صبح میں دیکھا سارے ہوں ہاں ہاں کرنے، اتنے بچے اکٹھے ہو گئے کہ میں ڈر گیا کدھروں آ گئے۔ مولوی کے تو بچے اتنے ہونے چاہیے کہ اگر طالب علم نہ رہیں تو ہر کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔
یہاں کم ہے، کم کم جی کم کا ذکر ہے، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اور جہاں خشیت املاک آیا ہے نا، وہاں پہلے ہم آیا ہے کہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے ہم تو ان کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں اور تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ اور یہاں من املاک آیا ہے نا، تو یہاں ہے کہ اگر بھوک ہے متحقق بالفعل ہے تو ہم تمہیں بھی تو دے رہے ہیں نا، بھوک سے مر رہے انہیں بھی دیں گے۔ جہاں متحقق بالفعل ہے وہاں کم پہلے آیا ہے، اور جہاں ڈر ہے املاک کا ہے نہیں وہاں ہم پہلے آیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لینا مولا۔ اور نہ قریب جاؤ تم بے حیائیوں کو جو ظاہر ہے اعمال جوارح اس سے، اور جو چھپی ہوئی ہیں برے عقیدے وغیرہ۔ اور نہ قتل کرو نفس کو جو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، قصاص مرتد ہو گیا، زنا کیا، شادی شدہ ہے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ تمہیں اس کے ساتھ وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے کہ زیادہ اچھا ہے، یہاں تک کہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، تمہارا بھانجا بھتیجا وغیرہ کوئی اور وارث کوئی نہیں، یتیم ہے، مال نہیں کھانا۔ ہاں اگر تم مزدوری پہ جاتے ہو پیٹ کی خاطر اور پھر کہتے ہو چلو اس کا مال زیادہ ہے میں اسی کی پرورش کرتا ہوں، اس سے اپنی مزدوری لے لوں گا، یہ اور چیز۔ اور پورا کرو ماپ اور ترازو کو ساتھ انصاف کے، یہ نہیں کہ لینے کا گز اور ہو اور دینے کا میٹر اور ہو، یہ نہیں۔ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کہو تو انصاف کرو، حکم میں بھی اور گواہی میں بھی۔ میرا آج سے 36 سال پہلے مغرب کی نماز کے بعد یہاں ٹیسٹ ہوا تھا، اس مدرسے میں 6 مہینے ٹیسٹ ہوتے رہے تھے، پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی مدرس تھا تو مقرر نہیں، مقرر ہے تو مدرس نہیں۔ میں بھی نیا نیا آیا، میں کوئی پہلے خطیب نہیں تھا، ایک جگہ 4 سال زمانہ طالب علمی میں خطابت کی تھی لیکن کوئی مستقل نہیں، تو نہ میں مدرس، پہلے کتابیں تھوڑی سی پڑھائی تھی۔ تو ایک مولوی صاحب بہت لائق تھے، میرے استاد بھائی تھے، لیکن انہوں نے کہا مجھے موٹر سائیکل دو، شہر آنا جانا ہوگا، وہاں میں پڑھاؤں گا، یہاں طالب علم نہیں۔ مجھے استاد مولانا نصر اللہ صاحب موٹر سائیکل پہ لے کے آئے، استادوں کے پاس اس وقت جامع ہوتا تھا۔ ہم مغرب سے پہلے پہنچے تو یہ خنزلہ کے پردادا جی حاجی محمد یعقوب سور رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے گجرانوالے لینے کے لیے گئے۔ اب میں ٹیسٹ کے لیے آیا تو مغرب کے بعد میرا ٹیسٹ ہوا، یہ کوئی برآمدے کچھ نہیں، صرف ایک یہ حال ہوتا تھا اور باہر بھی کچی جگہ تھی۔ تو میں نے پھر یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے جب خطبہ شروع کیا تو یہاں ایک بزرگ تھے حاجی عبدالغفور شاہ، وہ انجمن کو اسی وقت کہنے لگے کہ اس لڑکے کو رکھ لو یہاں۔ حاجی رمضان میناری والے کہنے لگا اس مولوی کو رکھ لو۔ میں نے 20 منٹ درس دیا تو میں پاس ہو گیا۔ تقریر میں بھی طالب علم چند میرے ساتھ تھے، پھر طالب علم الحمدللہ اس جنگل میں شروع ہو گئے، پھر یہ منگل بن گیا اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے فاعدلوا پہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ کہا تھا عدل کہتے وضع شیء فی محلی، ظلم کہتے وضع شیء فی غیر محلی۔ جب تم کہو تو بس تم انصاف کرو، کرو تم، اگرچہ جس کے خلاف یا جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو جو تم نے کہا قبلت جمیع احکامہ۔ یہ مذکورہ چیزیں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے عمل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ راولپنڈی میں ہماری ایک بہن ہے، بڑا تعاون کرتی ہے میرے ساتھ، آپ کے معاملے میں، تنخواہوں کے معاملے میں، کچھ گجرانوالے میں ہماری بہنیں ہیں، کچھ باہر ہیں، سب کے لیے دعا کیا کرو، اللہ سب کو
بہت عزت عطا فرما، زندگی دراز فرما، صحت عطا فرما، اور ایک ہماری بہن بلکہ ان کے خامد ہمارے بھائی ہیں، ان کی بچے کی شادی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ آسانی سے ان کے فرائض ادا ہو جائے۔ داؤد کے بھائی کی شادی ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ احمد کا معاملہ مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے شادی کے حوالے سے، اس کے لیے بھی دعا کرو۔ کل جو ریلی نکلی، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ ہر ایک کو قدم قدم پہ ثواب عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ اللہ عاطف صاحب نے ایک زندگی کا حصہ زمانہ طالب علمی میں یہاں گزارا، اب بحثیت استاذ کے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو مدرس بنا، ان کے علم و عمل میں برکات کا نزول فرما، اور یہ زائد چیز جو طالب علموں کی خدمت کر رہے ہیں، رب کائنات اس کو اپنے شرف قبولیت سے نواز۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ یہ جو کرونا کی وبا ہے، اب اس کی رجت نہ ہو، دوبارہ نہ آئے، اللہ ہمیں تمام اپنی مخلوق کو محفوظ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم یا فتاح یا عزیز یا قادر۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔